بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجی ایجوکیشنل امپائر کے زیر اہتمام شہر کراچی میں درس تراویح کا یہ اختتامی لمحہ ہے۔ آنسوؤں کی برسات اور نہ تھمنے والے جذبات، نہ رکنے والے احساسات، کس طریقے سے آنسوؤں کو روکا جائے، کس طریقے سے جذبات کے تموج کو کسی حد میں بند کیا جائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت دور سے آنے والی آج شدت گریہ سے وہ بھی نڈھال ہیں۔ مرد، جوان، بوڑھے، بچے، سب لوگ حافظ مظہر الدین مظہر کا یہ شعر جو حضور دفتر والے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ شعر تھا کہ یا رسول اللہ، حضوری میں جدائی کا تصور، حضوری میں جدائی کا تصور، غموں کے کارواں خوشیوں کی بارات، تعال اللہ مدینے کے وہ دن رات، حرم میں شام تسبیح و مناجات، ابھی تک سوچتا رہتا ہوں میں، تھی بیداری یا خواب کی کوئی بات، تھا یہ خواب خوش تو پھر آئے دوبارہ، تھی بیداری تو میسر ہوں پھر وہ اوقات۔ میں خود بھی آج اپنے ان پڑھ ہونے کا شدید ترین احساس ہے کہ روئے زمین کا میں ان پڑھ آدمی ہوں، جاہل ہوں، میری ہرگز نہ قابلیت ہے، نہ علمیت ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ امام ابو بکر جساس نے جب تفسیر احکام القرآن ختم کی، لکھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ خدا شاہد ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سمندر کے کنارے ایک بچہ گونگوں سے کھیل رہا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ سمندر میں خزانے کتنے ہیں۔ اگر امام ابو بکر جساس جیسا بندہ یہ لکھے، اور میں نے جسٹس ضیاء الامت حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن کا جب مقدمہ پڑھا، تو آپ جسٹس ہو کر اور بڑے اولیاء اللہ کے فرزند ہو کر اور بہت بڑے عظیم الشان علمی ہستی ہونے کے باوجود، وہ قرآن مجید کی تفسیر کے عظیم مفسر ہونے کے باوجود لکھتے ہیں کہ خدا شاہد ہے، بولے سے بھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ مجھ جیسا ہیچ مدان کج مج بیان قرآن پاک کی کوئی خدمت کر سکتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا ہے کرم سے تیرے ہوا ہے۔ آج 10 دنوں کے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ، درس تراویح، خلاصہ تراویح، اس کی اختتامی نشست ہے، اور دنیا بھر کے سننے والوں، ماجی ایجوکیشنل امپائر کے تحت خوش نصیب گھڑیاں امریکہ سے، یو اے ای سے، اور افریقہ سے، سعودی عرب سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے، اور دنیا بھر کی افریقہ کے رہنے والوں، ساؤتھ افریقہ والوں، موزمبیق والوں، میں اپنی شدت غم کی وجہ سے یا شدت احساس عجز کی وجہ سے میں اگر کچھ لوگوں کے نام نہ لے سکوں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ساتھ ساتھ جو ماجی ایجوکیشنل امپائر کی یوٹیوب سائٹ پر جو ہمارے دروس آن لائن ہوتے رہے، آن ایئر ہوتے رہے، تو ان کو اتنی اچھے طریقے سے اور اتنی جلدی سبسکرائب کیا گیا، پسند کیا گیا، دیکھا گیا، میں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوں۔ اچانک یعنی جس دن یہاں پہلی تراویح تھی، اسی دن ماجی ایجوکیشنل امپائر جو ہے نا، وہ یہ یوٹیوب چینل بھی قائم ہوا، اور آج قرآن مجید کا ختم ہو رہا ہے، یہ 11واں دن ہے ہمارا۔ تو ان 11 دنوں کے اندر ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس چینل کو لوگوں نے دیکھ بھی لیا، اور اس پر جو ہے نا ایک دم فوری طور پر اتنی بڑی اس کی قبولیت ہوئی۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور میں سب کو کہتا رہا، بار بار کئی مرتبہ کہا کہ یہ تفسیر نہیں میں نے سنائی ہے،
میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں قرآن کے کسی ایک حرف کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ قرآن بہت بڑی چیز ہے، قرآن بہت بڑا سمندر ہے، قرآن بہت عزت والی کتاب ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی بہت اونچے علم والا ہوتا۔ میری اپنی بد نصیبی ہے کہ میں علم والا نہیں ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں نے تو صرف اپنے جیسے لوگوں کی خاطر کچھ نصیحت کی چند باتیں قرآن مجید سے جمع کی اور آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ مجھے اس پر غرور نہیں ہے، البتہ ہو سکتا ہے کچھ کمی کی ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ضروری تھیں جو بیان کرنی چاہیے تھیں، نہیں کر سکا ہوں گا، اور بے شمار چیزیں چھوڑی ہوں گی۔ میں اپنی تمام غلطیوں کی سرعام معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ اے اللہ، میں تیری کتاب کا حق ادا نہیں کر سکا۔ میں اپنی ماں جی سرکار رحمت اللہ علیہ، جو عالم اسلام کی عظیم مفسرہ قرآن، جنہوں نے 17 مرتبہ پورا قرآن مجید لکھا، آپ نے اور میں نے تو 14 سجدے ادا کیے ہیں نا۔ وہ ایسی ماں جی کے قرآن کی ہر آیت پڑھ کر ایک سجدہ کرتی تھی، ہر آیت پڑھ کر ایک سجدہ کرتی تھی۔ قرآن پاک کے اندر 6236 سجدے، 6236 آیات ہیں، اور جس دن ماں جی سرکار کی تلاوت ختم ہوتی اس دن 6236 سجدے بھی ادا ہو چکے ہوتے۔ 50 سال اسی طرح کرتی رہی۔ ہم عرض کرتے کہ ماں جی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ فرماتے، بیٹا میں اجمی ہوں نا، اللہ نے عربی قرآن مجھے دیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا۔ وہ تو بڑے لوگ ہیں، تو میں صرف ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے ان کے ساتھ میں نے قرآن مجید کے حضور ایک پناہ لینے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے پہلے پارے کی درس تراویح میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے درس تفسیر دیا ہے۔ تفسیر بہت مقدس، اونچا اور بابرکت ایک علم ہے، جس کے لیے بندے کو بہت بڑی ایبیلٹی، کیپیبلٹی، پرسنالٹی اور اس کے اندر علمی تموج، علمی عروج، علمی کمال چاہیے، اور میرے اندر وہ نہیں ہے۔ میں نے صاف واضح طور پر آپ کے سامنے عرض کیا، اور جو لوگ بھی ماں جی ایجوکیشنل امپائر کے تحت یوٹیوب پہ ہماری ان سائڈوں کو دیکھیں گے، میں ان سے التماس کروں گا، خدا را یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہر قسم کے نئے جو تفسیر قرآن کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوں ان کی تفسیریں مت پڑھو، صرف اسی کی تفسیر سنو جو اللہ کے اوپر پورا یقین کرنے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اور کملی والے آقا غیب دان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو مانتا ہو، اور حضور کو خاتم الانبیاء والمرسلین مانتا ہو، سرکار کا گستاخ نہ ہو، صحابہ اکرام کا ادب کرتا ہو، صحابہ اکرام کا گستاخ نہ ہو، آل رسول کا ادب کرتا ہو، آل رسول کا گستاخ نہ ہو، اولیاء اللہ کو ماننے والا ہو، یہ شرائط پر عمل کرنے والا، ان پڑھ بھی ہو تو اس کی تفسیر سن لیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ اور ان شرائط سے ہٹ کر کوئی بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، فہامہ کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کا علم تمہیں جہنم میں لے جائے گا اگر وہ بے ادب ہو، اور ادب والا جاہل بھی ہوگا تو انشاءاللہ کملی والا خود ہی اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، یہ بھی حدیث ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس کی تخریج بھی فرمائی ہے۔ من علم من زہدا فی الدنیا، جو شخص اس دنیا کے اندر با ادب ہو کر رہتا ہے، جی اس دنیا میں با ادب ہو کر رہتا ہے، علمہ اللہ تعالی بلا تعلم، اللہ اس کو بغیر دنیاوی کسبی علم کے اپنی طرف سے وہبی علم، اپنی شان کا علم اسے عطا فرما دیتا ہے، وہداہ بلا ہدایت، اور اسے بغیر کسی ظاہری سبب کے اسے اپنے نور ہدایت سے اسے سرفراز فرما دیتا ہے۔ بہرحال ظاہری کسبی علم بہت ضروری ہے جو تفسیر شریف کے لیے ہو۔ میں نے اس لیے اس پورے 10 روزہ خلاصہ تفسیر کا نام درس تراویح رکھا ہے، میں نے اس کو تفسیر نہیں کہا، تو لہٰذا جو لوگ نئے ہمارے اس چینل میں آنے والے لوگ ہیں، سننے والے ہیں، ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ اس کا پہلا جو درس ہے وہ لازمی سنیں، پہلے پارے کی، وہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہوگا وہ درس، وہ لازمی سنیے گا۔ آئیے آج کے ہم درس کی طرف چلتے ہیں۔ کلمات شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سب کا شکریہ،
آج کے اس درس مبارک میں آخری چونکہ نشست ہے طول و عرض سے جہاں جہاں سے آپ مہمان حضرات تشریف لائے، خصوصاً میرے سر کے تاج علماء مشائخ، میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں کیمرے والوں سے کہوں گا کہ ان علماء کے پیارے پیارے چہروں سے بھی پوری دنیا کو سرفراز کریں، حاضرین سے بھی سب کو سرفراز کریں۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، میں ہوں بہنوں بیٹیوں آپ سب کا شکریہ، میری مریدات کا شکریہ، میرے مریدین کا شکریہ، جو لوگ میرے سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں ان کا بھی شکریہ، اس لیے کہ قرآن سلسلے کا تو نہیں ہے، قرآن ہر سلسلے کا ہے، سب کا ہے۔ تو اس لیے میں اب قرآن مجید کی جو درس تراویح، خلاصہ تراویح جو باقی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمارا آج کا باقیہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند جو قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے وہ سنا دیا جائے تاکہ پوری دنیا اس سے منور ہو جائے۔ مولا یا صلی ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پارہ نمبر 30 میں ہم آخری صورتوں کی طرف چل رہے تھے، اور آج کا جو ہمارا درس مبارک ہے وہ 30ویں پارے میں سورہ القدر سے۔ یہ سورہ قدر مکیہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت، یہ جس گھڑی میں نازل ہوا وہ گھڑی عظمتوں والی، جس رات میں نازل ہوا وہ رات عظمتوں والی، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ عظمتوں والا، جس پہاڑ پر نازل ہوا وہ پہاڑ عظمتوں والا، جس یار پر نازل ہوا وہ یار بڑی عظمتوں والا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے اس یاد میں اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ جس رات یہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ رات عام راتوں سے بلند ہے، عام راتوں سے ہٹ کر ہے۔ تو یہاں آج میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے شروع میں کہ جب سورہ قدر آئے گی تو پھر میں اس وقت عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، تمام مفسرین کرام نے اس قانون کو بیان کیا، اور قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، النساء میں بھی ذکر ہے، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، سورہ القصص میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس ذکر کے طریقے پر پورے قرآن مجید کا ہر پارہ گواہ ہے، تفصیلات کی بات نہیں، لیکن توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کے 3 قانون ہیں، اور وہ تینوں قانون اس ایک قانون کے تحت آتے ہیں۔ وہ پہلا قانون ہے جس کے تحت وہ 3 قانون آتے ہیں، غور سے سنیں، اس کو کہتے ہیں قانون اجتباء اور قانون استفاء۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، سورہ جن میں فرمایا اللہ یجتبی، ولیکن اللہ یجتبی۔ یہ اجتباء استفاء، بس اس پر ذرا گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں سورۃ القدر کے تحت، پھر آپ کو سورہ قدر کی سمجھ آئے گی۔ یاد رکھ لیں اجتباء کے 3 قانون ہیں، اجتباء کے 3 قسمیں سمجھ لیں، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجتباء اور استفاء انسانی، نمبر 2 اجتباء اور استفاء مکانی، نمبر 3 اجتباء اور استفاء زمانی۔ اب میں پہلے انسانی کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھنے میں سارے انسان برابر ہیں، پر جس انسان کو اللہ قانون استفاء میں لے لے، قانون اجتماع میں لے لے، وہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور الگ ہو جاتا ہے۔ رہتا اسی دنیا میں ہے، کھاتا پیتا اسی زمین پر ہے، پر اللہ نے چونکہ اسے استفاء اور اجتباء کا درجہ دے دیا ہے، اب وہ سارے انسانوں کے بیچ میں رہ کر دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے جسے سمجھ آئیے صرف وہ بولے سبحان اللہ۔ اجتباء کہتے ہیں پسند کر لینے کو،
استفاء کہتے ہیں چن لینے کو، منتخب کر لینے کو۔ بے شمار انسان ہیں، پر جسے اللہ منتخب کر لے وہ سارے انسانوں سے الگ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے، اور اس کی اجتباء کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے جس وجہ سے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ علم غیب کوئی انسان جان نہیں سکتا، کسی کا خاصہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا علم غیب۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اس نے قانون اجتباء بنا دیا، فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، میرے علم پر کوئی بھی مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی میرے علم غیب کو پا نہیں سکتا، الا من ارتضی من رسول، مگر میں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہوں، جس سے راضی ہو جاتا ہوں، جسے اجتباء دے دیتا ہوں، جسے استفاء دیتا ہوں، پھر وہ رسول غیب جانتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ غیب نہ جاننے میں سارے انسان برابر ہیں، ہم سارے ہی علم غیب نہیں جانتے، اس میں ہم سب انسان برابر ہیں، پر پھر جسے اللہ غیب کا علم دے دے پھر وہ ہمارے برابر نہیں، ہم اس کے برابر نہیں، وہ ہم سے ممتاز اور اونچا ہو جاتا ہے۔ نبیوں کا درجہ، نبوت کا درجہ امت سے افضل ہے ہی اسی بنا پر، جیسے کہ میں نے سورہ نبا میں آپ کو بتائی تھی بات۔ نبا کہتے ہی اسے جو غیب کی خبر ہو، اور غیب کی خبر دینے والے کو ہی نبی کہتے ہیں، نبا سے نبی بنا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، اسی بنا پر وہ اجتباء میں۔ اب یہ تو میں نے بات کی نبیوں کے لیول پر، اب آ جائیں تھوڑا سا نیچے بھی آ جاتے ہیں، عام انسانی زندگی میں بھی جس سے اللہ تعالیٰ اجتباء عطا کر دے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے معاشرے میں اپنے مقام پر عزت والا ہوتا ہے۔ مریض ہونے میں سارے برابر ہیں، سب کو زکام کھانسی لگتی ہے، سب کو سر درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بھی مریض کو بھی سب کو ہوتا ہے، مریض ہونے میں سب برابر ہیں، پر جس مریض کو اپنا علاج اور دوسروں کا علاج کرنا آ جائے اس مریض کو پھر مریض نہیں کہتے، اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر ہو جاتا ہے تو وہ پھر سارے مریضوں میں سے خود ممتاز ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کو ڈاکٹر ہونے کے بعد یہ نزلہ زکام کھانسی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ڈاکٹروں کو کینسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن چونکہ انہیں اپنی مرض کا علاج کرنا بھی آتا ہے، دوسروں کی مرض کا علاج کرنا بھی آتا ہے، اس لیے وہ ممتاز ہو جاتے ہیں اور اسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ علم نہ ہونے کے اعتبار سے سارے برابر، پر جسے علم آ جائے اور دوسروں کو پڑھانا بھی آ جائے اسے استاذ کہا جاتا ہے۔ عام انسانی زندگی میں جسے اللہ استفاء کا مقام عطا کر دے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، جسے استفاء انسانی عطا ہو جائے۔ خانہ کعبہ ایک عظیم و شان مقام ہے، اور اس کے اندر سب جائیں گے، جو نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا، مگر استفاء انسانی کا قانون وہاں بھی لاگو کر دیا۔ 22واں سپارہ پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں ارشاد فرمایا نؤتها اجرها مرتين، جو رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی وہ عام عورت نہیں رہی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے استفاء کا مقام، اجتباء کا مقام عطا کیا۔ جو مصطفیٰ کے ساتھ لگتا جاتا ہے وہ بھی استفاء کے قانون میں آتا جاتا ہے، جو اس محمد مجتبیٰ کے ساتھ لگتا جاتا ہے وہ بھی قانون اجتماع میں آتا جاتا ہے۔ اب فرمایا نوتہا اجرہا مرتین، کعبے میں جو بھی نماز پڑھے گا ایک کے بدلے 1,00,000 نماز پڑھے گا، مگر جب ازواج مطہرات نماز پڑھیں گی تو ایک کے بدلے میں 2,00,000 نمازوں کا ثواب انہیں نصیب ہوگا۔ یہ ہے قانون استفاء جسے اللہ تعالیٰ عطا کر، یہ ہے قانون استفاء انسانی۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ جب انسانوں میں اللہ پاک نے فضیلت کے قانون بنائے، تیسرا پارہ شروع کیا، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا سٹائل دیکھو نا، دنیا میں کسی چیز کو سمجھنے کا طریقہ دیکھو، ایک ہی بات ہے، یوں بھی کہی جا سکتی تھی بعد نبیوں کا درجہ بعد نبیوں سے کم ہے،
اس بات کو اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا، تلک الرسول، یہ سارے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کا درجہ بعض سے اونچا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، کمی نہیں دکھائی جاتی، جہاں استفاء ہو وہاں اونچائی ہی اونچائی دکھائی جاتی ہے، اونچی شانیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ ہم میں اور دوسرے فرقوں میں یہ فرق ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نبی کی اونچائیاں تلاش کرتے ہیں، نبی کی شانیں تلاش کرتے ہیں، نبی کا مقام تلاش کرتے ہیں، نبی کی رفعت تلاش کرتے ہیں، فضیلت تلاش کرتے ہیں، برکت تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارا کلندر کہہ گیا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ اس کے بعد آتا ہے قانون استفاء مکانی۔ زمین اور مکان، ساری زمین اپنے زمین ہونے میں برابر، ایک ہی جیسی زمین ہے، مگر جس زمین کے حصے کو اللہ تعالیٰ مقام استفاء عطا کر دے، وہ زمین کا ٹکڑا دوسری زمین سے افضل ہو جاتا ہے۔ جامع مسجد کا پلاٹ، پہلے مسجد نہیں تھا، ٹاؤن بنا، لوگوں نے اس حصے کو کہا کہ یہ جامع مسجد ہوگی۔ جامع مسجد کے نام سے منسوب ہونے سے پہلے وہاں نماز پڑھو تو ایک ہی نماز کا ثواب تھا۔ جیسے ہی اس پلاٹ کو سوسائٹی والے نے مقرر کر دیا کہ یہاں جامع مسجد بنے گی، یہاں جامع مسجد کے نام سے منسوب ہوتے ہی اسے قانون استفاء مکانی کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اب وہ جامع مسجد ہے تو وہاں پر جب نماز پڑھی جائے گی تو ایک نماز 500 نماز سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گی۔ زمین ایک ہی ہے پر اس حصے کو مقام استفاء عطا کر دیا۔ ارے بابا، تو جس حصے کو جامع مسجد کے نام سے منسوب کر دے وہاں درجہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر سوچنا جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہوئے ہیں، جہاں حضور کا جس مقصد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، جس نے میری اس جامع مسجد نبوی میں نماز ادا کی وہ 50,000 نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہوگی۔ بات بڑھ گئی آگے، یا رسول اللہ۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں روایت نقل کی، پھر کمال کر دیا۔ آپ نے کمال کر دیا، اور کمال تو پھر کمال کر کے امام محی الدین ابن عربی نے اس سے بھی آگے بات کر دی۔ فرمایا رسول اللہ کی 3 حدیثیں ہیں، توجہ کرو۔ فرمایا خانہ کعبہ میں نماز پڑھو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ پھر فرمایا اگر بیت المقدس میں نماز پڑھو تو 50,000، میری مسجد میں نماز پڑھو تو 50,000۔ جب حضور مسجد قباء میں تشریف لے گئے تو وہاں دعا کی، اے اللہ میری مسجد میں خانہ کعبہ سے بھی اجر دگنا کر دے، خانہ کعبہ سے بھی اجر ڈبل فرما دے۔ اب اللہ نے دعا حضور کی قبول فرما لی۔ جب قبول فرمائے تو پچھلا انعام واپس ہوتا ہے یا نیا انعام ساتھ لگ جاتا ہے؟ تو پچھلا انعام تو تھا 50,000، اب مانگا کہ خانہ کعبہ سے ڈبل ملے، تو خانہ کعبہ میں کتنا پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000۔ اب ڈبل مانگا تو مدینہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہوا 2,00,000۔ پہلے تھا 50,000، 2,00,000 یہ سا ہو گیا۔ اب جو مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھے گا مسجد نبوی میں، اسے 2,50,000 نماز کا ثواب نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا شاہ عبد الحق محدث علی فرماتے ہیں دراصل کعبے میں ثواب زیادہ کیوں ہے بظاہر؟ اب وہ کہتے ہیں 1,00,000 اور 50,000 والی بات پہ ہی رہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں حضور کی زندگی کے لمحات زیادہ گزرے ہیں وہاں اجر زیادہ کر دیا ہے، جہاں ظاہری لمحات کم گزرے ہیں وہاں اجر بھی اس حساب سے رکھا ہے۔ فرمایا ظاہری زیادہ زندگی کے 53 سال حضور کے کعبے کے پاس گزرے ہیں، اس لیے وہاں اجر زیادہ رکھ دیا ہے۔ یہاں 10 سال گزرے ہیں، یہاں پر اجر بھی اس حساب سے رکھ دیا ہے۔ تو پھر اس پر محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، فرمایا پھر ہمارے لیے تو حضور کی ظاہری حیات ہو یا برزخی حیات ہو وہ تو برابر ہے، اس لیے کہ
مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، وہ نماز پڑھا کرتے ہیں. یہ زندگی اور وہ زندگی، یہ فرق تو امتیوں میں ہے. اللہ نے انہیں استفائے انسانی عطا کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ زندگی اور وہ زندگی دونوں برابر ہیں. اس لیے فرمایا اب ان کی زندگی سب سے زیادہ مدینے میں گزری ہے، اس لیے مدینے میں نماز پڑھنے کا ثواب کعبے سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں نے استفائے مکانی پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں مختصر کرتا ہوں، واپس مڑتا ہوں استفائے زمانی پر. دیکھنے میں سارے دن سارے راتیں سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، تو مگر یہ ہفتے کے 7 دن اللہ ہی نہیں بنائے، مگر ان دنوں میں مشرق سے سورج نکلتا ہے تو مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، ہفتے والے دن، اتوار کو بھی، پیر کو بھی، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جمعرات کو بھی. اچھا جمعے والے دن شاید مغرب سے طلوع ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی مغرب میں غروب ہوتا ہے، مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے. مگر اللہ نے فرمایا سید الایام الجمعہ، تو سید الایام رسول اللہ کی زبان اقدس سے فرمان مل گیا، سنو جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. کیوں؟ اسے استفائے زمانی اللہ نے عطا فرما دیا. اس کے نام پر قرآن میں پوری سورت ہے، سورہ جمعہ. اللہ نے اس دن کے نام کی سورت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دن سارے برابر ہیں دن ہونے میں، لیکن اللہ نے چونکہ جمعے کو استفائے زمانی عطا کر دیا ہے، اس لیے یہ دن دوسرے دنوں سے افضل ہے. اللہ نے استفائے زمانی عطا کر دیا. اب دنوں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، مہینے. فرمایا سنو، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جس طرح فرمایا اللہ کو مخلوق پر برتری حاصل ہے، اس طرح رمضان کو اللہ تعالی نے سارے مہینوں پر افضل بنا دیا ہے. تو رمضان کو اللہ نے استفائے زمانی عطا کر دیا. اب کیا ہے، 29 شعبان کو آپ نے نماز پڑھی تو نفل ہی تھے، فرض تھے 5، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، اب رمضان کا چاند نظر آتے ہی جو آپ نے مغرب پڑھی، یہ مغرب کے فرض 70 فرضوں کے برابر ہو گئے، صلاۃ الاوابین فرضوں کے برابر چلی گئی، نفل فرضوں کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو گئے. شعبان میں آپ سو رہے تھے تو آپ کا سونا نیند تھا، آپ چپ کر کے بیٹھے تھے، چپ کر کے بیٹھنا خاموشی تھا. لیکن جیسے ہی رمضان داخل ہو گیا، فرمایا سو رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہوا لکھو یہ عبادت کر رہا ہے. مولا یہ سو رہا ہے، فرمایا یہ روزے دار ہے، یہ دن میں سوئے تب بھی عبادت ہے، یہ رات میں سوئے تب بھی عبادت ہے. استفائے زمانی کو یہ مقام حاصل، جو چیز استفائے زمانی میں آ جائے اس کے ساتھ جو جو ٹچ ہوتا جائے گا اس کو برکتیں نصیب ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ نے رمضان کو استفائے زمانی عطا کر دیا. پھر اس رمضان کے اندر ایک اور استفائے زمانی ہے. اب آ جائیں سورۃ القدر کی طرف. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے قرآن کے مخاطب عام انسان، تیری عقل کا ادراک وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا ہے کہ تو اس کو جان سکے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اللہ نے خود ہی رحمت فرما کے تشریح کی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان جیسے 1000 مہینے ہو، رمضان جیسے 1000 مہینے ہو، وہ 1000 مہینے ایک طرف ہو، اکیلی شب قدر ایک طرف ہے. اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یا اللہ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت. بڑے بڑے علماء کے یہاں پر دماغ حیرت کے سمندر میں کودے اور انہوں نے جا کر
یستنبتونہ منہ، انہوں نے اس میں سے بڑے بڑے جواہر اور موتی نکالے جی، جن لوگوں کو والراسخون فی العلم، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ علم عطا کیا ہے، انہوں نے اس میں سے بڑے بڑے نقطے نکالے. انہوں نے فرمایا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ رات جو ہے نا 1000 رمضانوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل سے مراد یہ نہیں کہ عام 1000 مہینے، یہاں یہ فرمایا یہ رمضان کے اندر استفاء کے اندر ایک استفاء ہے، تو اس کو عام مہینوں سے تشبیہ نہ دو. فرمایا یہ وہ 1000 مہینے جو رمضان جیسے ہوں، رمضان جیسے 1000 مہینوں سے اکیلی لیلۃ القدر افضل ہے. بولو سبحان اللہ. کیوں اس کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا اس ایک رات کو؟ آپ نے بولا سبحان اللہ، ذرا بولو سبحان اللہ. اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے، حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر سید ارشاد اشرفی ایسی پیاری علمی شخصیت تشریف فرما ہے، تو ان کے آنے سے پہلے آپ کا ذوق والا ہونا ضروری ہونے کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آہستہ سننا چھوڑ دوں اور اونچا سنوں جب آپ بولو سبحان اللہ. کیونکہ جب وہ آئیں گے تو آپ کی محفل گرم ہوئی ہو دل پہ پھر کرو، پھر جب وہ بولیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا خام خواہ پہلے بچہ شور مچا رہا تھا، اصل تو جو ہے نا یہ ہستیاں ہیں جن کو سننا چاہیے تھا. مگر ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے آج استاد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنا سبق سنا کر ہی رہیں گے. بولو ذرا سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ اس طرح بولو جس طرح ان کا دل خوش ہو جائے گا جی. تو یہ لیلۃ القدر کو اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام. آپ نے بولا سبحان اللہ ایک مرتبہ، اور بولو ذرا سبحان اللہ. ابھی آپ نے بولا ہے یہ رمضان کی عام گھڑیاں، ان میں آپ نے بولا ہے سبحان اللہ. یہ آپ نے سبحان اللہ بولا، آپ کو ایک فرض عبادت کا ثواب نصیب ہو گیا ہے، گویا آپ نے ایک فرض ادا کیا ہے یہ سبحان اللہ بولنے پر. مگر یہی سبحان اللہ جب تم لیلۃ القدر کی رات میں پڑھو گے نا سبحان اللہ، تو اللہ فرشتوں سے بولے گا لکھو 1000 رمضانوں میں یہ سبحان اللہ بولتا رہا ہے، لکھو 84 سال تک یہ سبحان اللہ بولتا رہا ہے. یہ عزت ہے لیلۃ القدر کی. تو علماء نے سر جوڑا، بڑے بڑے علماء، راسخین علماء جوڑے. علامہ ابو بکر جساس، حضرت علامہ محی الدین ابن عربی صاحب تفسیر کبیر، صاحب بحر المحیط، بڑے بڑے علماء جڑے اور سر جوڑ کے سوچنے لگے یہ کیا راز ہے. علماء سے پوچھا، تابعین سے پوچھا، پھر انہوں نے صحابہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مولا علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑی بڑی ہستیوں نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ دراصل اس رات کو اتنی عزت اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ اس رات اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کلام فرمایا اور پہلی بار قرآن مصطفیٰ کی زبان پر جاری ہوا. جس گھڑی اللہ کی صفت کلام، اللہ تعالیٰ کی 6 صفات لازمہ میں سے ایک صفت لازمہ ہے کلام. اس طرف میں نہیں جا سکتا کہ اللہ کی جو 6 صفات لازمہ کون سی ہیں، وہ عقائد کا بڑا اونچا مضمون ہے، ٹائم نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کی 6 صفات لازمہ میں سے ایک صفت لازم کلام ہے. جسے آپ اللہ بولو گے اس کے لیے کلام کا ہونا ضروری ہے. تو کلام صفت الہی ہے، اللہ نے اپنی یہ صفت حضور کو عطا فرمائی. جس گھڑی مکے کے افضل البشر کو، جس گھڑی مکے کے نوری بشر کو اللہ اپنی یہ صفت قدیم سے نواز رہا تھا، زمین کے جس کونے پر، جس دھرتی پر، جس جگہ پر اللہ نے زمین سے نکلے ہوئے ایک نوری بشر کو اس کی 40 سال کی عمر پورے ہونے پر رات تہجد کے وقت غار حرا میں جب فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس گھڑی کو اللہ نے 1000 مہینوں سے اونچا قرار دے دیا. جس گھڑی میرا محبوب میری صفت سے متصف ہو گیا ہے، میں قدیم ہوں، میری صفت کلام قدیم ہے. قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ اللہ کی احسن مخلوق ہے.
اس غیر مخلوق، اس صفت الہی کی قدیم صفت سے جب حضور متصف ہو گئے، اس گھڑی کو رب نے فرمایا قیامت تک تم جشن منایا کرو، 27ویں شب کو قیامت تک تم نے جشن منانا ہے کہ اس گھڑی اس دھرتی پہ کوئی ایسی ہستی بھی آ گئی ہے جو خدا کی صفت کو بھی اپنے اندر اٹھا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ، اس لیے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کبھی بھی جبریل نہیں آئیں گے اب قیامت تک، لیکن اب ہر سال جب وہ گھڑی آئے گی جبریل بھی آئیں گے، سارے فرشتے بھی آئیں گے اس گھڑی کی یاد منانے کے لیے۔ اب قیامت تک شب قدر کو وہی درجہ حاصل ہو گیا۔ ایک نقطہ حل ہو جائے گا، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ نقطہ یہ ہے، شب قدر تو ایک ہی بار آئی تھی، جس رات حضور کو کلام سے متصف کیا گیا اور حضور کو وہ کلام قدیم عطا کیا گیا، وہ رات تو ایک ہی ہے نا۔ اب وہ ہر سال تو وہ رات نہیں آتی، ہر سال تو حضور کو وہ کلام نہیں دیا جاتا، وہ تو ایک ہی بار تھا، لیکن اب قیامت تک ہر بار ہم نے اس رات کا جشن منانا ہے۔ اب بار بار کلام نہیں دیا جانا، کلام ایک ہی بار دیا گیا، مگر جشن قیامت تک منایا جا رہا ہے۔ وہابی بھی منائیں گے، شیعہ بھی منائیں گے، دیوبندی بھی منائیں گے، بریلوی بھی منائیں گے، ہر کلمہ پڑھنے والا قرآن کا جشن منا رہا ہے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب کو، پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا تم قرآن کا جشن مناؤ، اور جب ہم میلاد منائیں تو کہو کیا ہر سال حضور پیدا ہوتے ہیں جو حضور کا میلاد مناتے ہو؟ کیا ہر سال قرآن اترتا ہے جو جشن قرآن مناتے ہو؟ اگر ایک بار قرآن نازل ہو جائے جس گھڑی، اس کا جشن ہر سال منایا جا سکتا ہے، تو ایک گھڑی جس میں حضور دنیا میں تشریف لائے اس کا جشن بھی ہر سال منایا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہر سال یہ گھڑی سلام ہے حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک یہ گھڑی اسی طرح اپنے کمال کے ساتھ 84 سال کی برکتیں ہر لمحے دیتی رہتی ہے، 1000 رمضانوں کی برکتیں یہ ساری رات عطا کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شب قدر کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت مکی ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور وہ سورت بھی مکی ہے۔ وہ میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین شاہ صاحب اشرفی کی نظر توجہ پانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ سورت بھی مکی ہے، سورہ قدر، اور وہ سورت بھی مکی ہے۔ جب حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے وہ سورت بھی مکی ہی تھی۔ اس سورت مکی کا جشن منانا بھی جائز ہے، اس سورت مکی کا بھی جشن منانا جائز ہے۔ آگے سورہ بینہ، یہ مدنیہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اللہ کریم نے حضور کا ایک نام بتایا، فرمایا سنو یہ محبوب اس زمین کا سب سے خوبصورت میرا محبوب ہے، اس کا نام بینہ ہے۔ یا اللہ یہ بینہ کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ جدائی نہیں ہوئی تھی ان کے درمیان، پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا ایمان والا کون ہے، مشرک کون ہے، کافر کون ہے، ایمان والا کون ہے، جب تک کہ کوئی بینہ نہ آ گئی۔ یہ بینہ کون ہے؟ کہتے ہیں واضح اور روشن دلیل کو بینہ کہتے ہیں۔ تو یہ بینہ کون ہے؟ ہم بینہ سمجھ رہے تھے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، ہم بینہ سمجھ رہے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، ہم بینہ سمجھ رہے تھے جہاد کو۔ اللہ نے فرمایا سنو مجھ سے پوچھو بینہ، میں نے لفظ بولا ہے، مجھ سے پوچھو کہ بینہ کون ہے۔ یا اللہ بینہ کون ہے؟ اگلی آیت پڑھو، فرمایا رسول من اللہ، یہ آمنہ کی گود میں آنے والا عبداللہ کا نور نظر رحمت للعالمین، یہ میری نظر میں سب سے بڑا بینہ ہے۔ آگے سورہ الزلزال ہے اور یہ مدنی ہے، اس میں بھی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اللہ کریم نے زمین کے جھنجھوڑنے کو، زمین کے ہلانے کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ ابھی تو ایک ایک حصے میں کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے تو تم گھبرا جاتے ہو، تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا،
جس وقت پوری زمین ہلے گی اور زلزلے ہوں گے، شہر مٹ جائیں گے، بستیاں مٹ جائیں گی، آبادیاں مٹ جائیں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو جائیں گی، قاعن صفصفا، زمین ساری ایک چٹیل میدان کر دی جائے گی. اور سورۃ القارعہ آئے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، سب زمین ایک برابر کر دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکلے گا، ہر بوجھ باہر آ جائے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس وقت انسان بولے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ فرمایا سنو ایک ہی قیمتی بات ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یاد رکھنا اپنے عملوں کو بھاری کر لو، جس کا عمل بھاری ہو جائے گا وہ اس دن کامیاب ہو جائے گا، ذرہ ذرہ اسے اپنے کیے کا نظر آ جائے گا، اور جس نے برا عمل کیا اس کا بھی ذرہ ذرہ اسے نظر آئے گا. یا اللہ ابھی سے التجا ہے تجھے، شب قدر کی عزت کا واسطہ، رمضان کی گھڑیوں کا واسطہ ہمارے اوپر پردے ڈال دے. بولو آمین. یا اللہ جو یہ درس سن رہے ہیں سن رہی ہیں، اللہ ان سب کے اوپر پردے ڈال دے. ملا قیامت کے دن کیا ہوا جو ہمارا نامہ اعمال نہ ہی کھول، بغیر کھولے بخش دے. بولو نا آمین. قرآن نے کہا ہے مجھ سے مانگو بغیر حساب. یا اللہ بغیر حساب کے مجھے بخش دے، یہ مانگا کرو. یا اللہ جس کا بغیر حساب کے بخشے گا کیا ہوگا؟ فرمایا نامہ اعمال کھولوں گا ہی نہیں، میں بولوں گا اس میں جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے، تو بول دینا ٹھیک ہے، میں کہوں گا چلو کھولتے ہی نہیں، میں نے تجھے معاف کیا ہے. اللہ حضور کے صدقے ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما دے. بولو آمین. اس کے بعد سورہ العادیات، اللہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں. اللہ بتانا چاہ رہا ہے سنو لوگو، سنو میرے محبوب کی عزت کتنی بڑی ہے کہ اس محبوب کے ساتھ چلتا ہوا کالے رنگ کا کوئی غلام ہے نا، لیکن وہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہے. محبوب نے چلنا شروع کر دیا، اب وہ غلام کا گھوڑا بھی چلا. وہ دیکھو ذرا میں محبوب کی میری نظر میں کتنی عزت ہوگی، اس کے ساتھ جو غلام چل رہا ہے، غلام گھوڑے پر ہے، صحابہ کرام گھوڑے پر ہیں، اور گھوڑے چلے، اور بہت سارے 400-500 گھوڑے جب مل کے چلے تو ان کے چلنے سے یہ ہوا کہیں مٹی اڑی، کہیں ان کے قدموں کے نیچے پتھر آیا، تو پاؤں میں جو گھوڑوں کے پیروں میں ٹاپوں میں جو لوہے کے نیل لگے ہوئے تھے وہ اور پتھر آپس میں ٹکرائے تو اس میں سے چنگاریاں نکلیں. فرمایا میں تو محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے سموں کی چنگاریاں اور دھول اڑ رہی ہے نا، اس کی بھی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہوں. صحابہ کرام کے خلاف زبانیں دہن درز کرنے والے بدتمیز اور دریدہ دہن، چاہے کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، کسی یونیورسٹی کا فاضل کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی صحابی رسول کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے تو وہ بدتمیز ہے، اسلام سے خارج سمجھ لو اس کو. کبھی بھی اس کا نہ لیکچر سنو، چاہے وہ یوٹیوب پہ آئے، چاہے فیس بک پہ آئے، سوشل میڈیا پہ آئے، یا تمہارے گھر چل کے آئے، مت سننا اسے بول دینا تم جس صحابی کے بارے میں بھی کوئی بات کرو گے اس کے تو قدموں سے لگنے والے گھوڑے کے سموں کی بھی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں. سورۃ القارعہ مکیہ ہے، 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے. اللہ کریم نے اس کا نام القارعہ. اصل میں جب کوئی بندہ جوتی لے کر چلے تو اس جوتی کی جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس آواز کو قرع کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو قارع اس جوتی پہننے والے کو بولتے ہیں، جس نے جوتی پہنی اور اس کی آواز، جوتی کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوئی، اس آواز کو پیدا کرنے والے کو قارع کہتے ہیں. اور جو وہ آواز بنانے والی کیفیت ہے اس کو قارعہ بولتے ہیں. قارعہ، قیامت کو اللہ تعالیٰ نے قارعہ سے ارشاد فرما کر ایک نام رکھا ہے قیامت کا، اور یہ قیامت پر یقین ہے. سورۃ الزلزال ہو، سورۃ عادیات ہو، سورہ قارعہ ہو، سورہ ہمزہ ہو، سورہ شمس ہو، سورہ لیل ہو. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید، پورے قرآن پاک کا خلاصہ اگر بولو کہ پورے قرآن میں کیا بیان ہے تو ایک جملے میں آپ بیان کر سکتے ہو. قرآن مجید کے اندر عبادات کا بیان ہے،
عقائد کا بیان ہے اور معاملات کا بیان ہے. بس پورا قرآن ختم ہو گیا اسی بات میں. اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کو یہ چیزیں ادب کے ساتھ بتائے گا بس اس کی تفسیر سن لو، چاہے وہ پڑھ لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. لیکن جو ادب کے ساتھ نہیں بتائے گا اس سے دور رہنا، چاہے وہ کتنی بڑی لغت کا ماہر کیوں نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ادب والوں کے ساتھ جوڑے رکھے، بولو آمین. چنانچہ یہ جو قاریہ ہے، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اسی طرز میں بات ہے. یہ کھڑکھڑانے والی، اور تو اپنی عقل کے ساتھ کیسے جان سکتا ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ جو پتنگے ہیں نا بکھرے ہوئے، جب بارش ہوتی ہے بہت دنوں کے بعد برسات میں، اور اچانک زمین سے پتنگے پیدا ہوتے ہیں، اور راتوں کو اس طرح پورے شہر میں پتنگے ہی پتنگے پھیل جاتے ہیں، روشنیوں کو پر آتے ہیں. صبح آپ دیکھتے ہیں ان کے پر بھی ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ ادھر ادھر جناب علی بکھرے پڑے ہیں. جس طرح پتنگے بکھرے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، اس طرح انسان اس دن ان کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہوں گی. نہ کسی کا بازو سلامت ہوگا، نہ کسی کی ٹانگ سلامت ہوگی، نہ کسی کی آنکھ، نہ کسی کا کان. کٹے پڑے ہوں گے، پورے وجود ان کے سلامت نہیں ہوں گے. ایسی کاٹ کے رکھ دینے والی القاریہ ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو قیامت کے فتنوں سے بچائے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. لیکن اس قیامت کا پتہ بھی نہیں چلے گا ان لوگوں کو. میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، علامہ عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے احوال الاخرہ، البدور الصافرہ کتابیں. اس میں بہت خوبصورت بات لکھی. انہوں نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کچھ متقی لوگ اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوں گے کہ قیامت آ کے گزر جائے گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ڈھیلا ڈھیلا بولے ہو. قیامت آ کے گزر جائے گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. حتیٰ کہ فرمایا قبر میں بھی وہ جائیں گے نا، تو جتنا وقت عصر کی نماز کی 4 سنتیں پڑھنے پہ لگتا ہے، بس اتنا ہی ٹائم لگے گا. کروڑوں سال گزر جائیں گے اور انہیں کہے گا چلو قیامت ہو گئی. کروڑوں سال بار بیت گئے اور ان کو ایسے ہی لگے گا جیسے عصر کی 4 سنتوں پہ وقت لگتا ہے. بالکل یہی حدیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھی. فرماتے ہیں میدان محشر میں جو دن 50,000 سال کا ہوگا، فرمایا اللہ سے محبت کرنے والے، رسول پاک سے محبت کرنے والے، درود شریف پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے لوگوں کا یہ عالم ہوگا جو ہر وقت استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. ان پر یہ کرم ہوگا قیامت کے دن کہ لوگ حساب میں کھڑے ہوں گے، وہ جا کے کھڑے ہی ہوں گے. ان کا اتنا ہی وقت لگے گا جتنا عصر کی 4 رکعتیں پڑھنے پہ وقت لگتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نماز کے ساتھ عشق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، مکی ہے، اس کے 8 آیتیں 1 رکوع ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب بھی سورۃ تکاثر پڑھتے تھے حضور رونے لگ جاتے تھے. حضور نے ایک اور بات کہی نا، میں وہ بات جب بھی پڑھتا ہوں تو میری بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے لوگوں سورۃ تکاثر پڑھتے ہوئے نا رویا کرو. فیلم تباکو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا رونے جیسی منہ بنا لیا کرو، رونے جیسا منہ بنا لیا کرو. اگر تم سورۃ تکاثر پڑھتے ہوئے رونے جیسا منہ بنا لو گے اللہ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا. کیا عظیم صورت ہے یہ. اور یہ سورۃ تکاثر فرمایا الہاکم التکاثر، اے لوگو تمہارے اندر زیادہ مال جمع کرنے کی جو ہوس ہے نا اس نے تمہیں برباد کر دیا ہے. کثرت مال کی خواہشات اور طلب مال و زر نے تمہیں ہلاک کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کے پاس چلے گئے لیکن تمہارے اندر سے مال زیادہ جمع کرنے کی خواہش ختم نہ ہو سکی. اللہ ہمارے اندر ہوس سے مال و زر کو ختم کر تاکہ ہم دوسروں کا، غریبوں کا خیال رکھیں. ارے جس کے پاس 100 ہے وہ 50 والے کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، جس کے پاس لاکھ ہے وہ 50,000 والے کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، جس کے پاس کروڑ ہے وہ لاکھوں والے کی خدمت کرے، جس کے پاس اربوں ہیں وہ نیچے والوں کی خدمت کرے. جو خدمت کرنے والا مال ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا تکاثر میں نام تو نہیں آئے گا، الہاکم التکاثر میں ہم تو نہیں شامل ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جس کا مال دین پہ خرچ ہوتا
ہوتا ہے. جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے, چاہے اربوں کھربوں روپے ہوں, اس کے پاس خزانہ ہی کیوں نہ ہو, وہ تکاثر میں نہیں آتا. جو اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں, کتنا اللہ کا کرم ہے, بولو نا سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنے مالوں میں سے حق کے مودت اور حق کی محبت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, کئی عورتیں کئی مرد مجھ سے سوال کرتے رہے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے وہ ہمیں خواب میں نظر آئیں. نظر نہیں آتے. بعد بیٹیاں بعد بیٹے یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے نا وہ ہمیں خواب میں ملیں. تو اس میں بزرگوں نے تھوڑی سی تنبیہ کی ہے. اگر تو آپ کے بزرگ نمازی تھے, پرہیزگار تھے, پھر ان کو خواب میں دیکھنے کی خواہش کرو. اگر وہ نمازی پرہیزگار نہیں تھے, دنیا دار تھے, تو پھر یہ عمل نہیں کرنا آپ نے. البتہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں غازی عبداللہ شاہ کی زیارت ہو جائے, خواجہ غریب نواز کی ہو جائے, ہم چاہتے ہیں داتا صاحب کی زیارت ہو جائے, کبھی ہم چاہتے ہیں اولیاء اللہ کی زیارت ہو جائے تاکہ ہمارا ایمان پکا ہو. اس کے لیے ایک عمل ہے کہ سورہ تکاثر جو ہے نا 40 بار روزانہ پڑھنی ہے. اول آخر صرف نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے 40 بار. وضو ہونا چاہیے, پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے, جس بستر پہ سو اس بستر پر کسی بچے وغیرہ کا کوئی پیشاب وغیرہ نہ لگا ہو, صاف ستھرا بستر ہو, پاک صاف بستر ہو, اس پہ آپ 40 دن تک روزانہ رات کو 2 نفل پڑھ کے اس بزرگ کو ایصال ثواب کریں. 40 بار درود ابراہیمی پڑھیں, پھر 40 بار سورۃ تکاثر پڑھیں, پھر 40 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور کہیں یا اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ جن کی آپ زیارت کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بزرگ بھی ہیں. یا حتیٰ کہ حضرت ابن عربی نے لکھا ہے کہ اگر آپ خواب میں نبی پاک کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں یا صحابیات کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں, تو ظاہر آپ بیٹے ہیں وہ مائیں ہیں, تو آپ زیارت کرنا چاہیں, یا بیٹیاں ہیں وہ مائیں ہیں, تو آپ یہ عمل پڑھ کر اس کا ثواب ان کو بخشیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے سورۃ تکاثر پڑھی ہے, درود شریف پڑھا اور 2 نفل پڑھیں, اس کو ثواب فلاں بزرگ کی روح کو بخش دے یا اللہ, اور مجھے خواب میں ان کی زیارت کرا دے. تو 40 دن کے اندر اندر آپ کو ان بزرگوں کی زیارت نصیب ہو جائے گی. میری طرف سے یہ عمل دنیا بھر میں جو سننے والے لوگ ہیں ان سب کو اجازت ہے. میں اپنی طرف سے تمام سننے والوں کو, ماں جی ایجوکیشنل ایمپائر, یوٹیوب والوں, فیس بک والوں, جو دیکھنے والے عورتیں مرد ہیں, ان سب کو میں اجازت دیتا ہوں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. صرف آپ کے عقیدے میں بے ادبی نہ ہو تو اس عمل کا آپ کو فائدہ ہوگا. بے ادب کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے. بے ادب کو کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پہلا عقیدہ اپنا درست کر, عقیدے میں ادب لے آ, پھر ہمارا سارا فیض, ابھی تو ہم زندہ موجود ہیں, ہماری قبر سے بھی فیض مل جائے گا انشاءاللہ. سورۃ العصر 3 آیات ہیں, مکی سورت ہے, 1 رکوع ہے. اللہ کریم نے والعصر فرمایا. امام شافعی لکھتے ہیں اور حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی آپ لکھتے ہیں, فرمایا اگر پورا قرآن نہ ہوتا, صرف یہ سورہ والعصر ہوتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. ڈھیلا ڈھیلا بولو لیکن تھوڑا سا اونچا بھی بولو. یہ پوری اکیلی سورت پورے قرآن مجید کی جگہ پر کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس کے پاس ٹائم نہ ہو قرآن سمجھنے کا اور وہ پورے قرآن کا خلاصہ سمجھنا چاہے تو سورہ والعصر کو پڑھ لے, اسے گویا اس نے پورے قرآن کی تفسیر کو پڑھ لیا ہے. کیا عظیم شان سورت ہے یہ. والعصر, قسم ہے عصر کی. اس میں کون سی عصر مراد ہے؟ عصر کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک جو والعصر ہے اس کے اوپر میرا اپنا 4 گھنٹے کا خطاب موجود ہے, تو میں ادھر نہیں جا سکتا. 2 اشارے کرتا ہوں. والعصر فرمایا اس سے مراد نماز عصر ہے, اور وہ نماز عصر جس میں مولا علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں. اور اس عصر کی نماز کی قسمیں ابتدا میں ہی کھا لی گئیں. ایک عصر ایسے بھی آئے گی کہ جس عصر میں ایک کی عصر قضا ہو جائے گی, دوسرے کی عصر ادا کرنے کے لیے جو ہے نا اس عصر کی خاطر اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. وقت ایسا ہوگا سورج ڈوبا ہوا بھی کسی کی خاطر پلٹا دوں گا, اس عصر کی قسم. فرمایا یہ مکی صورت ہے تو وہ تو واقعہ مدینے کا ہے, تو اس میں تعارض پایا جاتا ہے. اس تعارض کا حل امام محی الدین ابن عربی نے کیا. فرمایا بات یہ ہے کہ مکے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے,
تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ بتا دیا اس محبوب کی خاطر تو چاند کے ٹکڑے مکے میں کر دیے ہیں، مدینے میں جب جائے گا تو اس کی خاطر ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا دیں گے۔ ایک والعصر، دوسرا اس کا معنی فرمایا والعصر سے مراد ہے نماز عصر۔ نماز عصر کی قسم کیوں اٹھائی اللہ نے؟ نماز والفجر بھی ہے تو والفجر کی قسم بھی اللہ نے اٹھائی ہے، مگر عشاء ہے جی اور نمازیں بھی ہیں، ظہر ہے، مگر اللہ نے والعصر کی قسم اٹھا کر اس کی اسپیشل جو ہے نا خاص کیا راز ہے اس نماز عصر کا، فرمایا اس کی تفسیر کے لیے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں آپ کو جانا پڑے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ میں نے یہیں پر آپ کو سنا دیا تھا جب میں میرے خیال میں سورہ بقرہ میں تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ شاید آگے دوبارہ نہیں آئے گا تو یہ واقعہ یہیں پہ سنا دیتا ہوں، تو وہاں پہ آپ میرے پہلے درس کو سن لیں، اس میں آپ کو واقعہ مل جائے گا۔ یہاں مختصر بات یہ ہے جب حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اللہ نے فرمایا کم لبستہ، کتنا عرصہ سوئے؟ فرمایا لبست یوما او بعد یوم، میرا تو ایک دن ہی گزرا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سونیا محبوبہ میرے پیارے عزیر بل لبست مئۃ عام، ادھر لیٹے لیٹے نا آپ کو 100 سال گزر گئے ہیں۔ وہ وقت عصر کا تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ نبی کو اللہ یہ شان بخشتا ہے کہ وہ گردش لیل و نہار میں زمانے کے تغیر و تبدل میں بھی پڑا ہوا ہو تو نبی کا جسم گلتا نہیں ہے، سڑتا نہیں ہے، نبی حیات والا ہوتا ہے۔ تو حیات انبیاء کی خوشی میں شکرانے میں انہوں نے فصلی 4 رکعات، حضرت عزیر نے 4 نفل ادا کیے۔ اللہ نے امت مصطفیٰ پر حیات انبیاء کی خوشی میں عصر کی نماز فرض کر دی اور فرمایا حافظوا علی الصلوات، لوگوں اپنی نمازوں کی نگرانی کیا کرو، والصلاۃ الوسطی، لیکن عصر کی نماز کا خوب دھیان کرنا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کا ادب کیا کرو کہ مت سمجھا کرو کہ نبی مر گئے ہیں، نہیں، میں نے عصر کی نماز اس لیے تمہارے اوپر فرض کی ہے اور اس کی اہمیت بتائی ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے والا امتی ہو اس کے دماغ میں یہ عقیدہ قائم رہے گا میں مروں تو مر سکتا ہوں پر میرا نبی زندہ ہی زندہ رہے گا۔ والعصر، اس کی تیسری تفسیر بھی میرے پاس ٹائم نہیں، آگے چلتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، صاحب ریاض الندرہ علامہ محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعصر سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، حضور زمانہ برحق ہیں۔ بس اللہ نے فرمایا میری نظر میں زمانہ وہی ہے جس میں مصطفیٰ سانس لے رہا ہے۔ زمانہ کوئی ماضی بولے گا، کوئی حال بولے گا، کوئی اسے مستقبل بولے گا، بولتے رہیں لوگ سمجھنے کے لیے، لیکن مجھ سے پوچھو زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا والعصر، زمانہ وہی ہے جس میں میرے مصطفیٰ نے سانس لیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو سچے عشق والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ وعملوا الصالحات، انہوں نے صلاحیتوں والے کام کیے، نیک کام کیے۔ اس سے مراد سیدنا مراد رسول عمر فاروق علیہ السلام ہیں۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، انہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، شہید قرآن ذو النورین عثمان غنی ہے۔ وتواصوا بالحق، اس سے مراد عثمان غنی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ یہ تفسیر امام محب الدین تبری نے کی ہے۔ بہرحال ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایمان والوں حق کی وصیت کیا کرو، صبر کی وصیت کرا کرو، ایمان والے ہو جاؤ اور نیک عمل کیا کرو۔ سورہ ہمزہ 9 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ایک لاسٹ ڈکلیریشن قرآن دے رہا ہے کہ یہودی عیسائی ہمیشہ مال سے بڑی محبت کرتے ہیں اور مال گنتے رہتے ہیں، مال آیا گیا کتنا، بس ہر وقت۔ اے مسلمانوں تمہارے اندر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت اپنے مال کے فکر میں رہو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، مال گننا لیکن دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، حلال کی خاطر، دوسرے کو نقصان نہ پہنچانے کی خاطر، یہ گننے پر جو ٹائم لگے گا یہ بھی ثواب ہے۔ لیکن ہومزہ اور لومزہ ہو کر گنے گا، یعنی کسی کی عیب جوئی کرے گا،
کسی کے اوپر تانے کرے گا، الزام بازی کرنے کی خاطر جو بندہ مال گنے گا، یہ پہلے ہمزہ اور لومازہ کہہ کر فرما دیا یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ ان کی عادت تھی کہ یہ مال گنتے رہتے تھے، ذرا سی کوئی کمی بیشی ہو تو مسلمانوں پر سود ڈال دیتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کا امریکہ کا سسٹم اور آج کا یہودی سسٹم جو مسلمانوں کو قرضوں کے نیچے جکڑ رہا ہے، مسلمانوں کو پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمزہ بھی ہیں لومازہ بھی ہیں، مسلمانوں تم نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کرنا، ان کی اقوام کو ذلیل نہیں کرنا، مسلمانوں کے حکمرانوں تم نے اپنی معیشت کو اچھا کرنا ہے، تم نے فیکٹریاں لگانی ہے، کارخانے لگانے، حلال کے ذرائع وسیع کرنی ہے تاکہ مسلمان قوم ذلیل نہ ہو۔ مگر افسوس کہ میں پاکستان میں سن 2023 کے جس ماحول میں بیان کر رہا ہوں، یہاں ہمارے حکمران ذلیل ہو گئے، بھکاری بن گئے، قوم کو ذلیل کر دیا۔ اللہ ان شر انگیز حکمرانوں کے شر سے مجھے اور آپ سب کو نجات عطا فرمائے۔ تو فرمایا یہ مال کی اندھی محبت میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جو بندہ حقوق کا خیال نہیں رکھے گا فَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ یہ سمجھتا ہے میرا مال ہمیشہ قائم رہے گا۔ نہیں، یہ مال تو آنی جانی چیز ہے، یہ کسی کے کام نہیں آیا۔ وہ بڑی خوبصورت بات ہے جی، میں آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے تو صرف وہ بندہ سبحان اللہ بولے گا۔ پتہ کیا ہے، ایک بندے نے کسی عالم دین سے پوچھا حضور میں چاہتا ہوں میرا سارا مال میری قبر میں چلا جائے میرے ساتھ۔ فرمایا جا سکتا ہے؟ وہ حیران، ہر بندہ بولتا ہے جی قبر میں مال جا ہی نہیں سکتا، آپ پہلے عالم دین ہے جو کہتے ہیں کہ سارا مال قبر میں جا سکتا ہے۔ فرمایا ہاں، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر تو قبر میں پہنچے گا، سارا مال تو جو ثواب کی صورت میں ملے گا۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب رنگ میں بات کی، قرآن مجید کے اندر 47 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے علم تارا، علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اسے کیسے استفہام انکاری؟ عربی لینگویج والے بتاتے ہیں کہ جب آپ کہیں گے نا کسی کو استفہام انکاری میں تو اس کا مطلب ہوگا ہاں وہ کام کیا ہے۔ مثلا ابھی میرے سامنے اگر پیر عامر صاحب پانی پئیں اور میں بولوں کیا آپ نے پانی نہیں پیا، تو میرا پوچھنے کا مطلب یہ کہ پیا ہے، پیا ہو تو میں کہوں کہ آپ نے پانی نہیں پیا، یہ کہیں گے پیا ہے۔ میں جیسے اگر دیکھوں اور میں دیکھوں کہ حضرت قبلہ پیر قاسم نوری صاحب ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں، میں لوگوں سے پوچھوں کیا ابھی تک پیر قاسم نوری صاحب نہیں آئے، میں کہوں گا نہیں آئے، اس کا مطلب یہ آ گئے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں علامہ حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین اشرفی صاحب کو دیکھوں اور میں کہوں کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا میرے دل کا ٹکڑا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا شاگرد خاص، میرا اپنا شاگرد خاص، میرا دل کا ٹکڑا مفتی سید بلال شاہ بخاری نہیں آیا، تو یہ اس کے پیارے چہرے کی طرف دیکھ کر بولیں گے نہیں جی وہ آیا ہوا ہے، پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو استفہام انکاری میں پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے وہ کام ہوا ہے۔ اب اللہ نے 47 مرتبہ فرمایا علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے آپ نے، اللہ فرما رہا علم تارا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے آپ نے دیکھا ہے۔ یعنی جو بات 100% ہو اسے اللہ استفہام انکاری میں بولتا ہے، یعنی اس بات میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ علم ترا اس کا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہے۔ اب یہ بات حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے کی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ سونیا جس طرح تو اپنی ماں جی کے رحم میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، دنیا کو پتہ چل جائے تو گنبد خضرا میں بیٹھ کر اسی طرح ہی دیکھتا رہے گا۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جی ابرہا اشرم، اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا بے ادبی گستاخی کرنے کے لیے، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کے پاس آیا تو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ان دنوں خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو نبی پاک کے دادا جان کے اونٹ وہاں پر باہر چڑھ رہے تھے مکہ شریف سے باہر، اس نے 50 اونٹ پکڑ لیے اور اس کے بعد مکہ شریف کے سارے لوگ تو چڑھ گئے سامنے پہاڑوں پر، اور کیونکہ اس ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کون کرتا، البتہ نبی پاک کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کہنے لگے مولا ہم مسکین لوگ ہیں، ہم اس بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے، تو اپنی طرف سے کوئی مدد بھیج اور اس بادشاہ کے شر سے ہمیں بچا۔
وہ دعا کر کے باہر نکلے تو کسی نے بتایا آپ کے اونٹ بھی پکڑ لیے. انہوں نے کہا اچھا میں اپنے اونٹوں کے لیے جاتا ہوں. چنانچہ آپ چلے گئے اور بادشاہ نے دور سے خوبصورت چہرہ دیکھا کہ لگا یہ بہت خوبصورت ہستی ہے, کون ہے؟ کہا جی یہی مکے کا سب سے بڑا متولی, یہی ہے خانہ کعبہ کا سارا انتظام انہی کے پاس ہے. اچھا بلاؤ. آگے بادشاہ نے اپنے قریب اٹھایا. ہاں جی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں, میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے, میرے اونٹ چھوڑ دو. تعجب ہے, میں تمہارے قبلے پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں, کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ہوں, اس کی بات نہیں پوچھتے ہو؟ کیسے انسان ہو تم, اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ مسکرا گئے. نبی پاک کے دادا جان مسکرا گئے. تمام سیرت کی کتابیں لکھتی ہیں نبی پاک کے دادا جان نے جو جواب دیا, سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پر لکھا جانے والا, ایمان اور عقیدے والا جواب. آپ نے فرمایا بادشاہ سن, میں جس کا مالک ہوں اس کی سفارش کرنے آ گیا ہوں. میں اونٹوں کا مالک ہوں, اونٹوں کو چھڑانے آیا ہوں. کعبے کا میں مالک نہیں ہوں, میں خادم ہوں. مالک خود چھڑا لے گا, اس سے میں دعا کر آیا ہوں. بہت خوش ہوا. اس نے کہا بڑے عقل مند ہو, اچھی جواب دیا ہے, چھوڑ دو اس کے اونٹوں کو. 50 اونٹ لے کے واپس آ گئے. اب بھی اپنی جگہ پر پہنچے ہی نہ تھے کہ کیا ہوا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل, پرندوں کے جھنڈ آئے اور ان کی کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں. اب آج کے چند ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی یہ طیران ابابیل جو ہے نا یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, بس اس سے مراد یہ تھا اور وہ تھا. غلط بات. جو اوریجنلٹی ہے وہ اوریجنلٹی ہے, وہی تفسیر قبول ہوگی قرآن پاک کی جو متقدمین, جو ہمارے علماء کرام کی نظر میں ہے. جو کوئی تفسیر بھی اپنی رائے سے کرے گا اس کی تفسیر قبول نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ وہ پرندے آئے اور پرندوں نے جو ہے نا 3 کنکریاں ماری. وہ ہاتھی سارے کے سارے برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. بادشاہ بھی غرق ہو گیا. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. وہ منظر اللہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے. الحم ترا, آپ کو یاد نہیں, آپ نے تو دیکھا تھا نا, آپ کے سامنے یہ منظر ہو رہا تھا. اس کے بعد سورۃ القریش, 4 آیات ہیں, مکی صورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلا فی قریش, سونیا تو جس قبیلے میں آ گیا ہے نا اس قبیلے کا بھی دل رکھنے کا دل چاہتا ہے, اس قبیلے کی بھی دل جوئی چاہتا ہوں. وہ قبیلے کے لوگ اگر کلمہ پڑھ کے آ جائیں تو ان کی خوشی کے لیے ان کی خدمت کیا کرو. مسلمانوں کو بولو تیرے علاقے کے لوگ آ جائیں تو ان کی خدمت کیا کریں. بولے سبحان اللہ. اس لیے فرمایا امۃ من القریش, لوگوں میں جس قبیلے سے ہوں, جس قبیلے میں میں آیا ہوں, قیامت تک بادشاہت اسی میں رہے گی. اور اسی کی نسل سے ایک امام مہدی آئے گا جو پوری کائنات کے اندر لوگوں کو ہدایت اور نور دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے قریش اس قبیلے کی بھی عزت کی جس قبیلے میں حضور تشریف لائے. نسبتوں کا حیا کیا جاتا ہے. اسی لیے سورۃ قریش کی اور بے شمار برکات ہیں. آپ کو دشمنوں کا ڈر ہو, ڈاکوؤں کا ڈر ہو, چوری کا ڈر ہو, گھر سے نکلتے وقت 11 بار سورۃ قریش پڑھ کر موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ, کسی چیز پہ دم کر دو. انشاءاللہ ڈاکوؤں سے آپ بچے رہو گے, محفوظ رہو گے. اس طرح آیت الکرسی پڑھ لو, پڑھ کے دم کر کے نکل جاؤ, انشاءاللہ آپ کی کوئی چیز نہیں چھینے گی. اللہ آپ کے جانے آنے ہر چیز کی حفاظت فرمائے. کھانا اگر کم ہو اور بندے زیادہ ہوں, سورۃ قریش کو 11 بار پڑھ کے کھانے پر دم کر دو. ڈبل بندے بھی آ جائیں گے, وہ تھوڑا کھانا بھی سب کو پورا ہو جائے گا. سورۃ الماعون, آیات 7 ہیں, مکی صورت ہے, رکوع 1 ہے. اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. 3 چیزیں اس کے اندر خاص سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے ویل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ ویل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الویل فی الجہنم وادی, جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. اس میں گرمی اتنی سخت ہے کہ اس کی گرمی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. یا اللہ اتنی سخت, اس میں اللہ ان نمازیوں کو ڈالے گا جو نماز میں سستی کرتے ہیں. حضور قلب کا اظہار
اظہار نہیں کرتے, فٹافٹ ٹھکا ٹھک کوے کی طرح ٹھونکے مارتے ہیں اور سجدہ کیا اور بھاگ جاتے ہیں. فرمایا نماز پرسکون ہو کر پڑھو. آج ماشاءاللہ ہماری اس طرح اس 10ویں روزے کا جو ختم شریف ہو رہا تھا, اس میں تراویح کی لذتیں ماشاءاللہ حضرت علامہ قاری مبیس نعیمی صاحب نے جس طرح قرآن مجید پڑھا, اور یہ 10 کے 10 دن جو قرآن مجید پڑھا, کتنے آرام سے رکوع ہوئے, سجود ہوئے, تلاوت ہوئی, ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح تھا. پڑھ رہے تھے, کبھی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں, کبھی ایسے لگ رہا تھا کہ مدینہ شریف میں, کبھی ایسے لگ رہا تھا جب ہم قائد اہل سنت کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ان کو ساری زندگی برکتیں نصیب فرمائے. قرآن والوں کی عزت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اہلین, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خاص لوگ ہیں. یا رسول اللہ من ہم, اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن نے, ہم خاصہ, یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. بولو سبحان اللہ. اب دوسری بات فرمایا جب اپنے رشتہ دار آپ سے کوئی چیز مانگیں تو رشتہ داروں کو چیز جو گھر میں پڑی ہوئی ہے, فرض کہ کسی کو چمچ ضرورت ہے آپ دے دو, پلیٹ ضرورت ہے دے دو, کپ ضرورت ہے دے دو, بالٹی ضرورت ہے دے دو. ضرورت کی عاریتاً جو چیزیں گھروں میں عام ضرورت کی ہوتی ہیں, ہمسائے کو ضرورت ہے, اگر آپ نے نہ دی اللہ فرماتا ہے اس ویل میں پھینکوں گا. تیرے پاس ہے اور تیرے ہمسائے کو ضرورت ہے, تو ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا. اور آج ہم ساتھ والے کا پوچھتے بھی نہیں ہیں. کس قسم کے مسلمان بن چکے. اسلام تو کہتا ہے 40 گھروں تک تیرا ہمسایا جاتا ہے, ادھر بھی 40 گھر, ادھر بھی 40 گھر, سامنے بھی 40 گھر, پیچھے بھی 40 گھر, تو ان کا ہمسایا اور وہ تیرے ہمسائے. بولو سبحان اللہ. ماچس مانگے, کچھ عام مانگ رہی, عاریتاً کوئی چیز مانگے, فرمایا جو عاریتاً چیز مانگے اور تیرے گھر میں ہو اور تو نے نہ دی, قیامت کے دن وہ دوزخ کے سانپ بن کر اور آگ بن کر تیرے اوپر وہ چیز کہے گی کہ تیرے ہمسائے کو ضرورت تھی اور اس نے مانگی بھی اور تو نے نہیں دی. نہیں جی میرے پاس نہیں ہے, فوراً نہ کر دیتے ہو. ہمسایوں کا بڑا حق ہے. حضور فرماتے ہیں معراج سے واپسی پر میرے ساتھ رستے میں جبریل نے ہمسائے کے حق میں اتنی زیادہ باتیں کی, مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر لیا جائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو برے ہمسایوں سے بھی بچائے. ہمسایوں کا اچھا ہمسایہ, اچھی ہمسایوں کا اچھا ہمسایہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الکوثر 3 آیات ہیں, مکی صورت ہے. سمندر میرے سامنے ہے مگر کیا کروں, سیلم مرا بجوے تنک مایا مپیچ, جو لنگ ہے بوادیوں کو ہو کمر مدے, یا رب درون سینہ دل باخبر بدے, در بازا نشرا نگرما نظر بدے. کیا کروں سورہ کوثر اللہ فرما رہا انا آتیناک الکوثر. آپ بھی ذرا ایک مرتبہ اونچی آواز میں پڑھ لو سارے خواتین و حضرات, انا آتیناک الکوثر. 56 تفسیریں ہیں اس کی. کتنی؟ میرے پاس کہاں ہے اتنا وقت کہ میں ان 56 تفسیروں کے نام بھی لے سکوں. بس اتنا کہہ سکتا ہوں, کائنات میں جسے بھی اللہ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہیں میں نے دیا ہے, ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, باقی نہیں رہے گا. جو کچھ تمہیں دیا ہے تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع, جو کچھ یہ دنیا ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ تھوڑا سا سامان ہے. متاع قلیل, یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ تھوڑا ہے. آپ یہ لفظ تھوڑا میرے ساتھ ذرا تھوڑا سا بلند آواز کر کے مجھے بتائیں گے, یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ اتنے بڑے بڑے ملک, اتنے بڑے سمندر, اتنے بڑے پہاڑ, اتنے ٹنوں کھنوں کروڑوں ٹن وزنی سونا زمین کے اندر موجود ہے, تیل موجود ہے, جپسم کرومائٹ موجود ہے, دھاتیں موجود ہیں, خزانے موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے جانور موجود ہیں, خربوں اربوں انسان آ کے چلے گئے اور موجود بھی اور آتے بھی جائیں گے. قیامت تک کے سارے سسٹم آف لائف کو اللہ نے فرما دیا جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے. مجھے آواز آنی چاہیے, جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہے. اسی کے اندر سلیمان نبی گزرے ہیں اور سلیمان نبی نے ہواؤں پر بھی حکومت کی ہے اور چرند و پرند پر بھی حکومت کی ہے. اللہ نے فرمایا وہ سب کچھ بڑی شان والے ہیں. آدم بڑی شان والے ہیں, نوح بڑی شان والے, 1,24,000 انبیاء کو جو کچھ بھی دیا ہے فرمایا وہ حد میں رہ کر دیا ہے. ایک
تنہا محمد کی باری آئی تو رب نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر، اے نبی سب کچھ تھوڑا ہے پر تجھے جو کچھ دیا ہے وہ حد سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا، اے اللہ ہمیں دے۔ لفظ عطا، الف تا، عطا اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور عطا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے دینا، پر فرق ہے۔ عطا کا مطلب ہے محدود دینا، تھوڑا دینا، جو دینا اس کا مالک نہ بنانا، وہ عاریتاً دینا، پھر اس کا حساب بھی لینا۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ نقطے والی تا اس کے ساتھ ملا ہے، حساب بھی ہوگا، وہ واپس بھی ہوگا، اس میں کمی بیشی بھی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں نظر دی، یہ عطا ہے، الف تا نقطہ والی، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یہ کبھی کم کبھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، عمر ملی ہے، صحت ملی ہے، جوانی ملی ہے، علم ملا، سب کچھ تھوڑا ہوگا، کمی ہوگی، نقص آئے گا، کیونکہ یہ عطا ہے۔ عطا سے مراد الف تا دو نقطوں والی، لیکن عطا کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء، اس کائنات میں جس کی بھی مدد کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، وَهؤلاء مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ اور جب عطا ہو تو کیا ہوتی ہے؟ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، عطا کم ہونے والی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے جسے عطا کرتا ہوں پھر اسے بے حساب دیتا ہوں، اس سے مڑ کے لیتا بھی نہیں، اس کا مالک بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کائنات میں ہر کسی کو جو کچھ دیا ہے اس کا مملوک ہے، مالک نہیں ہے، وہ اس کے پاس دیا ہوا ہے، امانت ہے، اس کا مالک نہیں بنایا۔ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تجھے دیا بھی زیادہ اور جو دیا ہے اس کا تجھے مالک بھی بنا دیا ہے۔ میرے کلندر پاک نے کیا کہا بریلی شریف کے؟ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ عید قربان کی نماز پڑھو اور قربانی بھی دو۔ اس سے مراد عید قربان، بزرگان دین نے، مفسرین نے فرمایا فصل سے مراد یہ عید کی نماز ہے، اور عید کی نماز اس لیے واجب ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ عید کی نماز اس فصل کے حکم میں داخل ہو گئی، اس لیے عید کی نماز واجب ہے، اور عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے۔ وانحر سے مراد قربانی دو، تو اس لیے قربانی بھی جو ہے نا وہ واجب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے قربانی سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، عید کی نماز سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، اور جو تیرا دشمن ہے نا وہ بے نام و نشان رہے گا، بے اولاد رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں دشمنان مصطفیٰ اور تمام دشمنوں کے خلاف زندگی بھر ہمیں کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے خادموں، حضور کے عاشقوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، اس میں 6 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اس کے اندر ایک آیت منسوخ بھی ہے۔ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے جب پہلے پارے میں بات چل رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں سورۃ الکافرون میں جا کر انشاءاللہ آپ کو ناسخ و منسوخ کے حوالے سے بات کروں۔ تھوڑی سی اشارتاً کرتا ہوں بات، کیونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام کی باتیں ہم نے سننی ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی حکم ہے، جس حکم کا وقت پورا ہو گیا اللہ نے اس کے حکم کو ہٹا دیا، اس کی جگہ دوسرا حکم لے آیا، اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ آسان زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کوئی عالمانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عوام ہے، عوام کے ساتھ ناسخ و منسوخ کی مشکل بحث بھی ہے، لیکن اس طرف نہیں جانا چاہتا، عالمانہ گفتگو کرنی بھی نہیں ہے، اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک سادی سی بات کر دی ہے، ناسخ کہتے ہیں اس کو جس نے آ کر پچھلے حکم کو ختم کر دیا، نیا حکم جاری کر دیا۔ یہ ناسخ و منسوخ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ رحمت کا لفظ آپ اونچی آواز میں بولو گے، ناسخ و منسوخ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے۔ مجھے یہ رحمت والی آواز ذرا اونچی آواز میں آ جائے تو کتنی رحمت ہو جائے گی آپ کی۔ ناسخ و منسوخ خدا کی بہت بڑی،
رحمت ہے، اس لیے ہماری زندگی میں ہر وقت ناسخ و منسوخ چل رہا ہے۔ دیکھو ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارا بچپن آیا، ہم پیدا ہوئے تو ہمارا حمل منسوخ ہو گیا، عمل میں ہونا منسوخ ہوا، ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں آئے، ہمارا بچپن تھا، ہمارے دانت شانت تو ہے نہیں تھے، دودھ ہم پی رہے تھے، اور جیسے ہمارے دانت آئے تو دودھ پینا منسوخ ہو گیا، اور پھر جیسے ہم جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کرولنگ شروع کی تو امی ابو جھولا لے آئے، تو اب ہم جھولے کے ساتھ چلنے لگے، اور وہ کرولنگ والی جو 3 پہیوں والی گاڑی ہے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تو ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، ہم سمجھ رہے اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ہم ذرا سا وہ کھلونا ہم سے چھنتا تھا تو اتنی بڑی چیخیں ہم مارتے تھے کہ ہمسایوں کے تک آواز جاتی تھی کہ جناب ہم سے یہ کیوں خزانہ چھن گیا ہے، ہم سمجھتے تھے کائنات میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ناسخ و منسوخ ہماری زندگی کے ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ ماں باپ بہتر جانتے تھے کہ بھائی یہ جس پر جھگڑ رہا ہے اب اس کی عمر بڑی ہو رہی ہے، یہ اس کو ہمیں منسوخ کرنا چاہیے اور اس کی جگہ پر اور چیز آنی چاہیے، چنانچہ وہ ہٹایا گیا اور اب ہم نے دونوں قدموں پہ خود چلنا شروع کر دیا۔ دانت پیدا ہو گئے، اب جو دودھ والے تھے اب آلو انڈا کھانا شروع کر دیا، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے، لڑکپن میں آ گئے، پھر جوانی میں آ گئے تو بچپن منسوخ ہو گیا، بڑھاپے میں چلے گئے، جوانی منسوخ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم عالم برزخ میں چلے گئے تو یہ حیات منسوخ ہو گئی، اور پھر وہاں پر پہنچے جب قیامت میں گئے تو برزخ منسوخ ہو گیا۔ تو گویا ناسخ و منسوخ جس طرح انسانی زندگی میں چلتا ہے یہ اس کا حسن ہے کہ عیب نہیں ہے، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی ناسخ و منسوخ کیا۔ یہاں پر سورۃ الکافرون میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد تک، یہ اتنا حصہ ناسخ ہے۔ آگے ہے لکم دینکم ولی دین، یہ منسوخ ہے۔ تلاوت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اس طرح کی قرآن مجید کے اندر 48 اور آیات ہیں جو منسوخ ہیں بآیات القتال والجہاد، جہاد اور قتال والی آیات کی وجہ سے۔ اب اس آیت کو کوئی پیش کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جی ہندو جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، سکھ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو، عیسائی جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو۔ نہیں، ہم ویلنٹائن ڈے کے خلاف ہیں، ہم جہاں تک ہوگا جہاد کریں گے، ہم شرک کے خلاف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، ہم کسی کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے لکم دینکم ولی دین کی کوئی آیت پیش کر کے ہی نہیں کہہ سکتا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ نہیں، یہ نرمی کی تمام آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب جہاد اور قتال کی آیات کی برکت سے اب تمام مسلمانوں پر حق ہے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک لے، اگر وہ نہیں کر سکتا او بلسانہ، اس کا کام ہے اپنی زبان سے تو کم از کم اس کو برا کہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فرمایا اسے اپنے دل میں تو برا جانا چاہیے، اپنے دل میں تو برا جانے اس کو، وَبِذَلِكَ وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو تمہاری حالت ہوگی یہ سب سے کمزور ایمان کی بات ہے۔ اپنا ایمان تکڑا رکھو، جہاں کوئی بات ہو ڈٹ کے بولو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط بات ہے، ہم نہیں مانیں گے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو الحمدللہ اسلام کو حکم دیا گیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تم نے اپنے اسلام کو ٹھس کر کے نہیں رکھنا، اس اسلام کو اتنا زیادہ بڑھاؤ تقوی عمل کے ذریعے اور اسلام کے سچے علم کے ذریعے کہ تم دوسرے دینوں پر اپنے اسلام کو غالب کر دو۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، اس میں 5 آیات ہیں، مکی سورت ہے۔ اللہ کریم نے ایک گستاخ کا نام لیا، رشتے میں حضور کا چاچا لگتا تھا۔ مجھے اشرفی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت سید محمد اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم ہند، ان کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کیسے کمال سے سورۃ اللہب کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ آپ میں سے ذوق والوں کی نظر ہے، بے ذوق بندہ سبحان اللہ بھی نہ کہے، بے ذوق بندہ واہ واہ بھی نہ کہے، بے ذوق بندہ چپ کر کے بیٹھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ذوق والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کو بھی پتہ چلے کہ سننے والوں میں ذوق کتنا ہے۔ فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے محبت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے
محبت کے سوا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے محبت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے محبت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور فرمایا فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ کمال کی بات یہ، میں کہتا ہوں سورہ تبت یدا ابی لہب کا خلاصہ ہو گیا، آپ غور سے سنیں۔ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، ہاتھ کچھ بھی نہ لگا ابو لہب کے تبت کے سوا۔ رشتے میں حضور کا چاچا لگتا ہے مگر اصل اندر ایمان نہیں، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، رشتے میں کچھ نہیں لگتا، حبش آیا ہوا بلال ہے، فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان تو ہی دے گا۔ رشتے میں کچھ نہیں لگتا، زندگی میں ملا بھی نہیں، پر حضور نے فرمایا تم میں سے عمر اور علی میرے یہ قمیص سنبھال لو، میرا کرتا سنبھال لو، اویس نام کا بندہ ملے گا، اسے میری طرف سے دے دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ پتہ چلا اصل تعلق حضور کے ساتھ ایمان والا ہے۔ ایمان والا تعلق ہو تو خون بھی کام آتا ہے، تعلق ایمان والا نہ ہو تو رشتہ داری کام نہیں آتی۔ اگر کسی قادیانی کی قبر پر لکھا ہو کہ سید فلاں، تو سمجھ لو کہ اس کا کوئی تعلق حضور سے نہیں ہے۔ جب ابو لہب سکر چچا ہو کر حضور کا کچھ نہیں لگتا، تبت یدا اس پہ نازل آ گئی۔ 1400 سال بعد آنے والا سید اگر قادیانی ہو جائے، بد مذہب ہو جائے، اگر اس کے عقیدے برے ہو جائیں، وہ سید نہیں رہتا۔ سید وہی سید ہے، ان پڑھ کیوں نہ ہو، بے عمل کیوں نہ ہو، اندر ادب والا ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بنانے کے قابل ہے۔ قرآن کی جان صرف 3 بار پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص مکیہ ہے، 4 آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ فرما دو، حضور کو حاضر دے دیا، اپنے آپ کو غائب کر دیا۔ ہو اللہ ہو، اس میں بڑی نفیس بحث بھی ہے۔ فرمایا جتنی بڑی لطیف چیز ہو اور بہت قریب ہو تو بھی نظر نہیں آتی، لطیف ہو تو بھی نظر نہیں آتی۔ آنکھ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھ کے قریب یہ ناک ہے، نظر نہیں آتا کیونکہ یہ قریب بہت ہے، تو آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، بہت زیادہ قریب ہے۔ اور یہ ہوا لطیف ہے، اسے بھی دیکھ نہیں سکتی آنکھ، تو لطیف ہو قریب ہو نظر نہیں آتا، اس لیے فرمایا پھر وہ غیب میں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ لطیف بھی ہے، قریب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، لطیف بھی ہے۔ فرمایا اس لیے اس کے لیے وہ کا صیغہ ہے، اور تو محبوب ہر ایک کو نظر آتا ہے، اس لیے تو ہر وقت حاضر ہے، چاہے گنبد خضرا کے باہر ہو یا گنبد خضرا کے اندر ہو، تو ہر وقت حاضر ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ، اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا بات، قل میں کیا بات؟ فرمایا رابطہ رسالت ہے۔ کوئی ڈائریکٹ ہو اللہ احد کہتا پھرے یا انت اللہ احد کہتا پھرے، اس کی توحید اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ رسول کے وسیلے سے خدا کو ایک نہ کہے۔ اس لیے ہمارے خاندان کے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کلام کہا، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ وہ واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن واحد کا ترجمہ بھی ایک ہے، احد کا ترجمہ بھی ایک ہے نہیں۔ علماء نے نفاست بیان کی ہے، اللہ کی شان بیان کی کہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی۔ واحد وہ ہوتا ہے جس سے پہلے صفر ہو، احد وہ ہوتا ہے جس سے پہلے صفر بھی نہ ہو۔ صفر بھی تو ایک ہندسہ ہے، بھلے کچھ نہیں پر ہندسہ تو ہے۔ فرمایا ہو واللہ احد، اللہ ایسا ایک ہے کہ اس سے پہلے صفر جیسے ہندسے کی بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکیلا ایک ہے، ایسا پہلا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد،
نہ اس نے کسی کو اولاد بنایا، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ سورۃ الفلق مدنیہ ہے، 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ یوں دعا کرو، قرآن ختم ہو رہا ہے، 2 دعائیں اللہ نے بتائیں، اپنی امت کو بتا دو۔ یہ جھاڑ پھونک، تنتر منتر جنتر خام خواہ ان چیزوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی یہ 2 صورتیں دے رہا ہوں، ان کو پڑھو، بڑے سے بڑا جادو ٹوٹ جائے گا، بڑے سے بڑی بلا دور ہو جائے گی۔ گھبراؤ نہیں، قرآن سے جڑے رہا کرو۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کسی طرف سے بھی کوئی جادو آ جائے، جادو قرآن پہ اثر نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، مسلمانوں میں تعویذ فروشی کا کاروبار کرنے والے اکثر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جی نبی پہ جب جادو چل گیا تھا تو پھر ہم کون تھے؟ سارے بولو استغفر اللہ۔ حضور پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جادو چلا نہیں تھا۔ یہ لفظ یاد رکھ لیں بس، جادو کی، جیسے کسی نے زہر دینے کی کوشش کی، کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہے، کوئی تلوار مارتا رہا، کوئی گالی دیتا رہا، کوئی برا کہتا رہا، کوئی جس طرح مرضی انکار کرتا رہا، کوئی نہ مان کر بھی، تو ہر طرح کا نقصان پہنچانے والوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح جادوگروں نے بھی جادو چلانے کی کوشش کی، مگر جادو چل ہی نہیں سکا، جادو چل نہیں سکا۔ اور یہ یاد رکھ لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ جادوگروں کی 600 جادو کھا گئی، لاٹھیاں کھا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پہ جادو نہیں چل سکا، مصطفیٰ تو موسیٰ کے بھی امام ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے اندر یہ یقین رکھو مسلمانوں، جب تمہارے نبی پر جادو کوئی اثر نہیں کر سکتا، تم قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، تمہارے اوپر بھی کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ ایک تو جس کو کسی مسئلے کا حل پتہ نہ ہو خام خواہ دوسرے کا لاسر، مجھے لگتا ہے آپ پر کالا علم ہوا ہے۔ اب جناب وہ بیچارہ، وہ سارے بتاتے ہیں کالا علم ہوا ہے، وہ کالا علم ہوا تو تیرا چٹا علم کہاں ہے؟ تو کیوں نہیں دور کرتا اس کو؟ بتانے والا شک میں ڈال دیتا ہے اور تم پریشان ہوئے پھرتے ہو۔ آج مجھ سے سن لو، قرآن مجید کا درس تراویح اختتام کو ہو رہا ہے، تفسیر نہیں ہے، مگر قرآن کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے ساتھ سچے دل سے جڑ جاؤ، درود ابراہیمی پڑھنے والے بن جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کالا پیلا نیلا لال کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فلق کے ساتھ بات کی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق۔ یہ صبح کے ٹائم جس وقت اندھیرا پھٹتا ہے، روشنی آتی ہے، اس کیفیت کو اللہ نے فلق فرمایا۔ ویسے فلق کے اور بھی بہت سارے معنی، ایک فلق آسمان کو بھی بولتے ہیں، اور یہ فلق دوسرا ہے 2 نقطوں والا کاف۔ تو اس کا مطلب، فلق کا مطلب ہے پھاڑنا۔ ایک بڑی خاص اس پہ بحث بھی ہے، لیکن میں آگے سورۃ الناس کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیتیں 6 ہیں، مدنی صورت ہے، 1 رکوع ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، اے حبیب آپ یوں دعا کرو، اپنے رب سے عرض کرو کہ اے ہمارے رب، انسانوں کے رب، مالک الناس، الہ الناس، تو سب کا بادشاہ ہے، سب کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، جو دلوں میں جو وسوسے پلتے ہیں اور وہ خناس وسوسے ڈالتا ہے، اے اللہ ان وسوسوں سے بچا، بے یقینیوں سے بچا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں کے اندر بے یقینیاں ڈالنے والا جو خناس ہے، اس کے شر سے بچا۔ من الجنۃ والناس، وہ شیطانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہیں جو دلوں میں بے یقینیاں ڈالتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ الحمدللہ کہ آج ہم نے پورے 30 پاروں کا خلاصہ تراویح بھی ادا ہوئی، پورا قرآن مجید تلاوت بھی ہوا، اس کا خلاصہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اتنا شکر ادا کرتا ہوں اور صرف یہی الفاظ ادا کروں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے یا رسول اللہ، بس آپ ہی کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تیرے حضور التجا ہے، میں ان پڑھ آدمی ہوں، کوئی مجھ سے سننے سنانے میں جملہ بولنے میں غلطی خطا ہوئی ہو، میں سب کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ جو میرا جملہ دین اور شریعت کے مطابق ہے اللہ اسے قبول فرما، اور کوئی بھی جو بات میں نے نفس کی وجہ سے کی ہو اور اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے بول بیٹھا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یا اللہ اپنے سونے محبوبوں کے صدقے، اولیاء اللہ کے طفیل پنجتن پاک کے صدقے، ان علماء کے چہروں کا واسطہ، ان نیک ہستیوں کا واسطہ، مجھ ان پڑھ کی اور سننے والوں کی ماں جی ایجوکیشنل ایمپائر کے دنیا بھر میں جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کی محبتیں قبول فرما۔ جنہوں نے اس 10 روزہ اور 11 روزہ بلکہ 12-13 روزہ، کیونکہ ہم نے تو پہلے 2 دن سے یہاں پر تھے، 29-30 وہ 2 دن بھی ہم نے یہاں پر الحمدللہ 28-29 وہ بھی ہم نے الحمدللہ یہاں گزارے ہیں۔ اللہ اپنے سونے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے جتنی گھڑیاں یہاں گزری ہیں کرم فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو یاد اس لیے ہو گیا کہ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ صافات میں اس کی جو خلاصہ تراویح میں نے سنایا تھا، تو اس میں حدیث سنائی تھی، رسول پاک نے فرمایا جب کوئی شخص اس کو زیادہ پڑھنے والا ہوگا تو قیامت والے دن اس کے لیے ایک الگ ترازو لایا جائے گا، اس ترازو میں ڈال کر اس کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ اس کا عمل نیک عمل اتنا زیادہ وزنی ہوگا۔ اور اپنے اعمال وزنی کرنا چاہتے ہو تو ہر عمل کے آخر میں یہ پڑھا کرو۔ اس لیے ہمارے اولیاء اللہ ختمات جب پڑھتے ہیں تو ختم کے آخر میں یہ لازمی پڑھتے ہیں، تاکہ وہ ختم جہاں ایصال ثواب کے لیے جا رہا ہے خوب وزنی ہو کر جائے۔ تو میں بھی اس پورے خلاصہ تفسیر کے لیے آپ تمام عورتوں مردوں کی طرف سے، سننے والوں کی طرف سے، اور دنیا بھر میں جو سنیں گے، بعد میں جو سنیں گے، ان سب کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار اور پڑھو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عورتیں اور مرد بلند آواز سے ایک مرتبہ اور پڑھ لو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔